آج بڑے بھاری دل کے ساتھ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے چینل کی پہلی ویڈیو تھی جی ایس 150 کے بارے میں، سوزوکی جی ایس 150 کے بارے میں، اور وہ بہت زیادہ پسند کی گئی تھی۔ لیکن جن دنوں میں یہ ویڈیو آئی تھی ان دنوں بائک بھی اچھا ہوا کرتا تھا۔ مصیبت یہ ہے کہ جب میں کبھی بھی کسی اور بائک کے، فار ایگزامپل ایٹلس ہونڈا کی سی جی 125 کے بارے میں ویڈیو بناتا ہوں تو وہ وائرل ہو جاتی ہے، دیگر کسی بائک کے بارے میں ویڈیو وائرل نہیں ہوتی۔ لیکن میں اکثر اوقات جو پرابلمز ہوتے ہیں بائک بینگ اے موٹر سائیکل انتھوزیسٹ، میرا فرض بھی ہے اور یہ ایک ذمہ داری بھی ہے کہ کوئی فالٹ ہوتا ہے تو میں اپنے جتنے بھی فالوورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، میں انہیں بتاؤں کہ یار یہ مسئلے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج کی ویڈیو، لیکن بڑے بھاری دل کے ساتھ بنا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بائک کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں وہ میرا اور شاید آپ کا بھی پسندیدہ موٹر سائیکل ہے، جی ایس 150۔ جی ہاں، سوزوکی جی ایس 150 کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، لیکن کوئی اچھی نیوز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں بائک میٹ پی کے۔ ویلکم بیک ٹو یٹ اندر ویڈیو، اینڈ دس ویڈیو از گوئنگ ٹو بی اے سیڈ ویڈیو۔ ہوا یہ کہ ابھی کچھ دنوں پہلے عامر بھائی ہیں لاہور سے، انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور کہا کون سا بائک لوں۔ بجٹ انہوں نے بتایا 4-5 لاکھ روپے۔ تو آبویسلی وہ ڈوئل پرپس چاہ رہے تھے، شہر کے لیے بھی اور باہر کے لیے بھی، تھوڑی بہت ٹورنگ بھی ہو جائے۔ تو ایک آبویس چوائس ہے جی ایس 150۔ تو میں نے یہی مشورہ دیا اور سب کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں، اور میں خود بھی جی ایس 150 رکھا ہوا ہے، میں نے وہ سیل نہیں کیا، تو اسی مقصد سے لیا ہوا ہے کہ آل راؤنڈر ہے یار۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے شرمندہ ہی کر دیا آگے سے۔ عامر بھائی خود بھی یوٹیوبر ہیں، کچھ عرصہ باہر رہ کے آئے اور ابھی واپس آئے ہیں، تو انہوں کو ایک شاک لگا جو انہوں نے شیئر بھی کیا میرے ساتھ۔ وہ ہوا یہ کہ جب میں نے مشورہ دیا جی ایس 150 کا تو انہوں نے کہا بالکل آپ کی طرح مجھے بھی یہی غلط فہمی تھی۔ I said what kind of غلط فہمی؟ He said کہ یار میں نے ایک نہیں دو اکٹھے جی ایس 150 لیے 2024 ماڈل۔ ان کا دوست بھی تھا اور وہ بھی تھے، دونوں نے جی ایس 150 لے لیا۔ جیسے ہی لے کے نکلے تو ان پہ حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے لٹرلی، جب اس کے انجن میں سے رنگ برنگی کمبینیشن آف نوائزز آنے شروع ہو گئی، عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ گیئر دوسرے سے تیسرے میں ڈالو تو عجیب ایک شور انجن کا، اور مطلب واہ واہ قسم کا شور۔ پھر میں نے انہیں عامر بھائی کو یہی کہا کہ بھائی ہو جاتا ہے کوئی ایک آدھ فالٹی پیس ہوتا ہے، کہتے نہیں جی دونوں میں یہی مسئلہ آ رہا تھا، دونوں موٹر سائیکلز میں عجیب سی ساؤنڈ آ رہی ہے۔ ہم گئے سوزوکی والوں کے پاس، بٹ دے ور ناٹ ایبل ٹو ریکٹیفائی دا پرابلم، وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا تھا۔ بعد میں ان کے کسی دوست نے بتایا کہ بھائی سین یہ ہے کہ 2024 ماڈل میں اسپیشلی یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ گیئرز کی گراریاں جو ہیں وہ مسئلہ کر رہی ہیں اور ان کا شور بے تحاشا ہوتا ہے، اور اتنا سو مچ سو کہ وہ سفر ہی انوائنگ ہو جاتا ہے بندے کا۔ انہوں نے پتہ کیا کیا، دونوں بائک اٹھائے اور واپس کر دیے۔ ٹھیک ہے، آف کورس کوئی کٹوتیاں ہوئی ہوں گی یا جو بھی ہوا، بہرحال حالانکہ وارنٹی میں تھے لیکن وہ ریکٹیفائی نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہ کہتے لے آئیں جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ٹھیک کر دیں گے، اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ پھر ان کے کسی دوست نے انہیں بتایا کہ 2024 ماڈل جتنے بھی آ رہے ہیں ان میں گیئرز کے ایشو آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے جلدی سیل کر دیا ورنہ مسائل بڑھ بھی سکتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں میں کس پوزیشن پہ کھڑا ہوں، میں کہاں پہ جا کے لوگوں کو کیا کہوں کہ دیکھیں ہمیں پوری دنیا دیکھتی ہے، جن کو اردو ہندی سمجھ آتی ہے وہاں تو بن گیا نا مذاق ہم لوگوں کا کہ پاکستان میں کیا بائکس آ رہے ہیں۔ ہونڈا سی جی 125 کو آپ کیا روئیں گے، آپ یاماہا وائی بی آر جی کو کیا روئیں گے، وہ بھی شروع میں آیا تھا، جیٹ کا ایشو تھا اس کا، وہ ریکٹیفائی ہوا تو وہ لوکلائز کر کے انہوں نے کوالٹی اس کی بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ کر دی، بلکہ بلو دا سرفیس چلی گئی وہ۔ پھر اس کے بعد جی ایس 150 ایک کا کیلر ہے، آل دو بہت بری شکل ہے اس کی، آل دو بس جو بھی برا آپ لفظ اس کے بارے میں یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور حق بجانب ہے کیونکہ انہوں نے بھی کون سی کسر چھوڑی ہے ہمیں تنگ کرنے میں، کوئی چینج نہیں لائی یہ بھی۔ تو برحال انجن ہی ایک ایسی چیز تھی اس میں جو کہ ہم کہتے تھے کہ یار
ایٹ لیسٹ انجن تو ہے نا. وہ کیا کہتے ہوتے تھے سیاستدان آپس میں کہتے ہوتے ہیں, کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. یہاں لگانے والا سین بھی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ تھرو آؤٹ یہ لوکلائز ہو گیا, ایک ایک پارٹ اس کا لوکلائز ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے کوالٹی اب وہ نہیں رہی. میں ابھی بھی شوق ہوتا ہوں, میرے پاس 2019 ماڈل ہے, وہ گورے اس طرح کرتے ہوتے ہیں, جسٹ ورکس لائک اے چارم. تو اٹ ڈز اسٹل ورکس لائک اے چارم. لیکن یہ موٹر سائیکل لوکلائز نہیں ہوا تھا. میں آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیتا ہوں, جتنے بھی ڈی ایم کرتے ہیں یا ٹیکسٹ میسیج کرتے ہیں یا سوال پوچھتے ہیں, کالز بھی کرتے ہیں, میں ہمیشہ آپ کو یہی کہتا ہوں کہ نیا موٹر سائیکل کبھی بھی نہ لیں. بی اٹ ہونڈا, بی اٹ یاماہا, بی اٹ سوزوکی, کوئی بھی ان میں سے موٹر سائیکل ہے. چینج کیا ہے؟ چینج ہے, لیکن وہ بہت بری چینج ہے. وہ چینج یہ ہے کہ لوکلائز ہو کے انہوں نے کوالٹی, یعنی کہ ہمیں منافع زیادہ سے زیادہ ملے, کوالٹی گئی تیل لینا ہے. جو مرضی ہے کچرا دنیا کے جہان کا اٹھا کے پیک کرو اور مارو ان عوام کے سر پہ کہ ان کی ایسی کی تیسی انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے. یہ سین ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ بتائیں آپ اور میں کدھر جائیں گے؟ اس کا صرف ایک حل ہے, ہونڈا لینا ہے بہترین موٹر سائیکل سے 2008 سے پہلے. اب 2008 سے پہلے کا کوئی ماڈل اٹھائیں, اسے ریفربش کریں, اوور ہال کروائیں, وہ برانڈ نیو بن جائے. کتنا خرچہ ہو جائے گا آپ کا؟ ابھی ہونڈا کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں؟ پرانا 2008 ماڈل کتنے تک مل جائے گا آپ کو؟ لاکھ یا اس سے بھی کم میں مل جائے گا. تو اس کے اوپر اگر آپ 50,000 بھی لگاتے ہیں تو وہ 1.5 لاکھ روپے میں برانڈ نیو موٹر سائیکل ہے آپ کا. سیم کیس جی ایس 150 کے ساتھ ہے. بڑے شہروں میں تو ہے بھی سستا, ہمارے علاقوں میں ذرا قیمتیں اٹھی ہوئی ہیں اس کی, ہمیشہ ایسے رہی ہیں. بڑے علاقوں میں لاہور, کراچی, پشاور, یہاں وہاں سستا ہے وہ. آپ پرانا کوئی پیپا سا موٹر سائیکل اٹھائیں, اوور ہال کروا لیں, بہترین موٹر سائیکل بن جائے گا. آپ جب نیا موٹر سائیکل خریدنا بند کریں گے, یہ کمپنی والے اگر سن رہے ہیں نا تو وہ اوفینڈ نہ ہو اس بات پہ, بلکہ آپ سوچیں اس بات کو کہ عوام اتنی نکو نک ہو گئی ہے, اتنی تنگ آ چکی ہے کہ وہ حق حلال کے پیسے کما کے آپ کو دے رہے ہیں, اور آپ جو دنیا جہان کی چیزیں چیپ رہے ہیں عوام کو کہ جاؤ گند بلا لو اور مزے کرو. اب کیا گھنٹہ مزے کریں گے وہ؟ آپ لوگوں کے لیے سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے یہ کہ پڑوسی ملک انڈیا ہر روز نئی سے نئی انوینشن ہو رہی ہے موٹر سائیکلوں کے اندر ہی, نئی جدت لے کے آ رہے ہیں. وہ 1 to 5 میں سے پتہ نہیں کیا 100 کلومیٹر کی مائلیج نکال رہے ہیں. مقابلہ اتنا سخت ہے وہاں پہ, قیمتیں بالکل ڈاؤن ہیں, عوام کے مزے. کے ٹی ایم کو چھپری بائک کہا جاتا ہے وہاں پہ, کے ٹی ایم کو, وڈ یو بلیو دیٹ؟ ٹھیک ہے, یہاں پہ کے ٹی ایم کا کے بھی کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں ہوگا تو کس قیمت میں ہوگا؟ چھپری چھپری تو دور ہی رہ جائیں گے, ایلیٹ کلاس لے سکتی ہے وہ. وہاں پہ مقابلہ اتنا سخت ہے کہ وہاں چھپری بائک کہا جا رہا ہے اسے, کہ ہر نورا گاما لے لیتا ہے جی. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو کے ٹی ایم از اے تھنگ. بنیلی ہمارے لیے کوئی چیز بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ لفان کے پی ٹی کو آپ دیکھیں جسے انڈیا میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر دوسرے ممالک ملائیشیا آپ چلے جائیں, یہاں وہاں یار بس رونا ہی رونا رہ گیا, اب تو کچھ بھی نہیں. بہرحال ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو اویئر کیا جائے کہ آئندہ کے بعد میں سوزوکی کی گارنٹی کسی کو بھی نہیں دوں گا نئے ماڈلز کی. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ میں نے 22 بلکہ 21, 22, 23, 24 اور اب 25 آنے والا ہے, ان میں سے کسی جی ایس کی ویڈیو نہیں بنائی کہ یہ نیا ماڈل آ گیا جی. یہ یاماہا کی بنائی, ہونڈا سی جی 125 کی بھی بنائی, جی ایس کی نہیں بنائی. کیونکہ یار ہونڈا میں پھر چلو سٹیکر تو ہوتے ہیں نا, چینج ہو گئے جی, وہ اس پہ بات ہو جاتی ہے, یا بیچ میں سے وہ کبھی کہہ دیتے ہیں 107 چینجز لے آئے, 89 چینجز لے آئے, 90 جو بھی ہے ان کا, وہاں کچھ تو ہوتا ہے بات کرنے کا. جی ایس میں کیا ہے, ایک تو آلریڈی فالٹی پارٹس وہ آپ کو دے رہے ہیں کہ اس کی آپ کو ہیڈ لائٹ بیکار ترین ملے گی, اس کی بریک سوئچ پانی لگتے ہی وہ فیوز ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, وہ کام نہیں کرتی. پھر فیوز کا اس کا بہت بڑا ایشو ہے, چلتے چلتے لوگوں کے بائکس بند ہو جاتے ہیں. آپ کے ساتھ ہوا ہے تو آپ بتائیے گا, میرے ساتھ تو ہوا ہے. کبھی کتنے ایمپیئر کا لگاؤ جی پھر چلے گا, کبھی کتنے ایمپیئر کا. اس کا حل یہ ہے کہ آپ بریک سوئچ کا جو وہ کنیکشن ہے فرنٹ بریک سے ہٹا دیں تو وہ آپ کا فیوز نہیں ہوتا. اب یہ کون سی سائنس ہے بھائی, لیکن یہ کام کرتی ہے. تو یہ تو ان کی انجینئرنگ ہے, یہ آر این ڈی ڈپارٹمنٹ بٹھایا ہوا انہوں نے جو ریسرچ بھی کر رہا ہے, ڈیولپ بھی کر رہا ہے. سبحان اللہ جی, صدقے جاؤں آپ لوگوں کے آر این ڈی ڈپارٹمنٹس کے بھی اور آپ کے انجینئرس کے بھی. کیا کچرا آپ لوگ اٹھا کے سیل کر رہے ہو. کچھ خدا کا خوف کرو, اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے ہم لوگوں نے.
لیکن کوالٹی کنٹرول آئی ڈونٹ نو پاکستان میں کسی کو پتہ بھی ہے انڈسٹری کو کہ کوالٹی کنٹرول نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, کچھ ایگزسٹنس ہوتی ہے ان لوگوں کی. بس بہرحال مسئلے کا حل ایک ہی ہے, پرانے موٹر سائیکل اٹھاؤ 2020 سے پہلے کے 18-19 ماڈل اٹھا کے, وہ ابھی بھی اچھے کنڈیشن میں ہیں جی ایس, وہ کیونکہ سچے وقتوں کے بائک ہیں, وہ انجن اچھی کنڈیشن میں. باقی آپ اس کی ٹینکی ٹاپے چینج کروا لو, نئے لگوا لو, یا اسی ماڈل کے مل جاتے ہیں وہ لگا لو, تو بس آپ کا بن گیا برانڈ نیو موٹر سائیکل. کوئی ضرورت نہیں ہے نیا موٹر سائیکل خریدنے کی, نہ کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا نہ خریدیں. بائنگ سیم تھنگ ٹوائس والی بات ہے, وہی چیز ہم بار بار لے رہے ہیں, ڈاکومنٹس ہی چینج ہوتے ہیں, چیز تو وہی ہوتی ہے. سو پیسے بچائیں, کسی اچھی جگہ انویسٹ کریں, اور اگر بائک بالکل آپ کا تھک گیا, بیکار ہو گیا, اوور ہال کروا لیں. جو آپ نیا بائک خرید کے پیسے برباد کریں گے آپ, اس سے اچھا کہ اپنے ہاتھوں سے برانڈڈ چیزیں لگوائیں اس پہ اور مزے کریں اور لمبے عرصے تک چلائیں. جو اللہ پاک نے عطا کیا ہے اس وقت, صابر شاکر رہیں اس پہ, وہی رکھیں. میرا تو یہی کہنا ہے ان بائکس کے بارے میں جتنے بھی اس وقت پاکستان میں اویلیبل ہیں. تو پھر یہ ہوتے ہیں کہ جی چائنا کی مارکیٹ جو ہے پاکستان کے اندر, ان کا سیلز پورشن بڑھتا جا رہا ہے مارکیٹ, وہ اسی لیے بڑھ رہا ہے کہ یار کم از کم اگر کچرا ہے تو وہ سستا بھی ہے. کچرا تو خیر اب وہ بھی نہیں ہے, بہت اچھی کوالٹی کے بنا رہے ہیں, بہت اچھی کوالٹی کے بنا رہے ہیں, اور آپ سے سستے میں وہ الارم اور سیلف سٹارٹ بھی ڈال کے دے رہے ہیں 70 میں, اندازہ کریں. بہرحال بات پھر کہیں کی کہیں نکل جائے گی. پرانے بائک رکھیں, مزے کریں, سمپل از دیٹ. تھینک یو سو ویری مچ. آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے اس پورے ٹاپک کے بارے میں؟ اور عامر بھائی, وی آر ود یو, آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں, آپ کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا ہے بیسیکلی. تو یو ور ناٹ ایکسپیکٹنگ, دکھ زیادہ تھا وہ ہوتا ہے وہ بندہ باہر سے آیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, باہر سے آ کے اس نے یہ سوچا ہوگا کہ چلو جی پاکستان میں ذرا انجوائے کریں گے تو اچھی بائک لے لیں گے, یہ وہ, اس کے ساتھ پھر ہینڈ ہی ہو گیا نا. اور اس قسم کے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو نوکریاں کر کے, جیب کاٹ کے, پیسے کاٹ کے, اپنے جیب کاٹ کے, لوگوں کے نہیں, تو پیٹ کاٹ کے, بچتیں کر کے انہوں نے بائکس لیے, تو آگے سے یہ ہو جائے سین تو بہت دکھ ہوتا ہے انسان کو. سو آپ اس دکھ میں نہ پڑیں, پرانا بائک زندہ باد. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ کامنٹ سیکشن حاضر ہے, اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بائک میٹ پی کے کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, میک شیور یو ڈو اٹ, تاکہ اسی قسم کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی دیکھنے کو ملتی رہیں. اللہ حافظ, السلام علیکم.